ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقال في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان المبارک کا قیمتی اور برکتوں سعادتوں والا مہینہ رواں دواں ہے، اور دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی ختم ہو چکا اور دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ایک احسان عظیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتوں سعادتوں کے باوجود بھی اس امت کا 70% طبقہ نوجوانوں کا اب بھی ایسا ہے جو رمضان المبارک میں وہ سب کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے جو عام مہینوں میں کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ صرف اور صرف نام کا روزہ، صرف اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے گالیوں سے بچنا، صرف اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے ان کے سامنے شریف اور باعزت ہو کر رہنا اور بیٹھنا اور چلنا، یہ اسلام اور دین نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام دین مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب تک تم اس دنیا میں زندہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہو۔ اور قرآن و حدیث کا عمل اور قرآن و حدیث کی بات کہ زندگی بھر ان تمام کاموں سے رکنا ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہو اور جہنم میں اس کے ذریعے سے ہمارا جانا ہوتا۔ صرف رمضان المبارک کے رکنے سے اور رمضان المبارک کے آتے ہی ان کاموں سے رک جانا اور بعد میں پھر انہی کاموں میں ملوث ہونا، یہ ایمان والے کی علامت نہیں۔ رمضان کا مہینہ تو پریکٹیکلی طور پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ عملی طور پر تم جیسے رمضان میں عمل کر رہے ہو، آنے والے 11 مہینوں میں بھی اپنی زندگی کو ویسے ہی ڈھال لو۔ جیسے رمضان میں گناہوں سے رکتے تھے ویسے ہی عام مہینوں میں بھی گناہوں سے رکو۔ جیسے رمضان المبارک میں اللہ کا تقوی حاصل کرتے تھے، اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں پیدا کرتے تھے، ویسے ہی آنے والے 11 مہینوں میں بھی تقوی میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر میں زندگی گزارو۔ جیسے رمضان المبارک میں سنت نبوی پر عمل پیرا ہو کر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے، ویسے ہی آنے والے 11 مہینوں میں بھی اپنی زندگی کو ویسے ہی بنا لو۔ جیسے رمضان المبارک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنا کر زندگی گزار رہے تھے، ویسے ہی آنے والے 11 مہینوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق زندگی گزار کر بتاؤ۔ یہ اصل میں رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے
اور ہماری عادت بالکل اس کے خلاف ہے، اس لیے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان المبارک میں اور عام مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عبادتیں بندوں کے لیے مقرر کر رکھی ہیں۔ ان عبادتوں میں سے کوئی عبادت بدنی ہے تو کوئی عبادت مالی ہے۔ بدنی عبادت نماز ہے، مالی عبادت زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، نفقہ ہے، مال کا خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ پوری مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت سال کے ہر مہینے ہر دن 5 دن میں فرض ہے، لیکن مالی عبادت زکوٰۃ سال کے ہر دن ہر مہینے ہر ہفتے ہر دن میں 5 ٹائم فرض نہیں، بلکہ اللہ کا احسان عظیم تو دیکھیے، بدنی عبادت کو تو دن میں 5 ٹائم فرض کر دیے، لیکن مالی عبادت زکوٰۃ کو سال میں صرف 1 مرتبہ فرض کی، کیونکہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ بندوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبت والی چیز 2 ہے، ایک مال ہے، ایک آل اولاد ہے۔ ان 2 چیزوں کے لیے آدمی اور عورت ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ عورت اپنی سب سے زیادہ باعزت ہونے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہے، اور اللہ اکبر، حیا بھی عورت بیچ دیتی ہے مال کے بدلے میں۔ اس کی امپورٹنس کو سمجھیے آپ۔ سب سے زیادہ اگر بندوں کے نزدیک کوئی خواہش رکھتی ہے تو وہ مال ہے۔ اس لیے سورہ کہف میں بیان ہوا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ یہ مال، یہ لڑکے، یہ لڑکیاں، یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ تم کو صرف دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں اولاد کام آ سکتی ہے، لیکن اس کو دینی تعلیم اور اسلامی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اس شرط پر اولاد کام آئے گی، ورنہ تو اولاد کو اگر دنیاوی کام کے لیے بنا دیا گیا تو کچھ کام آنے والی نہیں۔ جیسا مال، پیسہ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے بچوں میں، آپ کے خاندان والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے آس پڑوس میں جتنے لوگوں کو آپ دینا ہے، قرض لے کے مر گئے تھے، کچھ بھی ہوا تھا، سارا کا سارا لوٹانا ہے۔ اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر اگر بہترین گھڑی بھی کیوں نہ ہو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جیب میں لاکھوں کروڑوں کا موبائل ہی کیوں نہ ہو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جیب میں 1000 اور 500 کی نوٹ کی اگر بنڈل بھی کیوں نہ ہو، آپ کے مرنے کے بعد وہ سارا آپ کے جسم سے نکال لیا جائے گا اور لے لیا جائے گا۔ اب آنے والے کام کیا ہے آخرت میں؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والے کام تو وہ ہے جو تم دنیا میں نیکی کا کام کرتے تھے۔ مال کے ذریعے سے کیسی نیکی ہو سکتی؟ مال کے ذریعے سے اپنے پاس جو کچھ ہے، میرا خرچہ، میرا نفقہ، میرے خاندان والوں کو جتنا کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، کرنے کے بعد، پہنانے کے بعد کچھ نہ کچھ بچ رہا، وہ بچنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کرے اللہ کی راہ میں، آپ فرما دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ تمہارے پاس بڑھ کے ہے، تمہارے جتنا تم یوز کر رہے ہو سامان، پیسہ، اس سے جو کچھ بڑھ کے ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اور اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اس کا اجر و ثواب ہم اور آپ اس کا اندازہ اور امیجن نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 1 روپیہ اگر خرچ کریں گے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دانے سے دے کے بتائی کہ جب کوئی آدمی کھیت میں کوئی چیز اگانے کے لیے ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس دانے سے 100 بالیاں بنتی ہے
اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں تو تقریباً 700 دانے بن گئے. 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ملیں گے. دیکھو آپ آفر کیسا ہے. اگر کسی جگہ پر مال یا ڈی مارٹ میں آفر لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی 1 چاول کی پاکٹ لینے پر 7 چاول کے پاکٹ فری ہے, بائی 1 گیٹ 7 فری, 1 لیجئے 7 ساتھ میں لے جائیے. تو آپ دیکھو اس کی ٹائمنگ اگر 9 بجے سے لکھ کے لگائے مال میں, صبح کے 9 بجے سے لکھ کے لگے ہوں گے, لوگ رات میں 3 بجے سے کھڑے ہو جاتے لائن لگا کے. کیوں بھائی؟ آفر میں مل رہا بھائی. اور آج کل تو رمضان المبارک تو کھانے کا مہینہ بن گیا. ہر جگہ پر ویڈیوز میں, ریلز میں صرف کھانے پینے کے, فوڈی, فوڈ بلاگر پورے وہی جگہ پہ. اور ہر جگہ پہ جہاں اچھی ڈش بن رہی, کہاں اچھا سحری کا انتظام ہے, کہاں اچھا افطاری کا انتظام ہے, سحری کا انتظام ہے تو کچھ جمبو آفر ہے نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ مفت میں آ رہا نہیں آ رہا. 10 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو, 20 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو, 40 کلومیٹر یہاں سے ظہیر آباد کے ڈھابے کو جا کے کیوں نہ ہو, بیچ میں کچھ بھی ہو جائے, مر ہی جائے, کوئی مطلب نہیں. ہم جائیں گے, وہاں آفر ہے, ہم کھا کے آئیں گے. اور جب اپنے جیب سے نکال کے 10 روپے دینے کی بات آتی تو دوسرے کے جیب تھان بین کرتے رہتے. میرے پاس تو فی الوقت نہیں ہے, انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. کھانے کی بات آئی, بھائی اس کھانے میں کیا ٹینشن لینا ہے, بولو آپ کیا کیا چیز ہونا ہے آپ کو کھانے کے لیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی, بغل جھانک کریں. اور جب کھانے کی بات ہے خود کے پیٹ کو, تو قرضہ لے کے کھانے کو تیار ہے, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں. اور اللہ کیا فرما رہے, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ٹینشن مت لو, 1 روپیہ کا بدلہ صرف 700 نیکیاں اور 700 روپے نیکیوں کے برابر نہیں. میری مرضی ہے, میں شہنشاہ ہوں, میں سارے کائنات کا رب ہوں, میں رب العالمین ہوں, میں سارے جہاں کا پالنے والا ہوں, میں رزاق ہوں, میں فتاح ہوں, میں عالم ہوں, میں قابض ہوں, میں مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہوں. میری مرضی ہے, میں جتنا چاہے اس پہ بڑھا کے دینے کے واسطے تیار ہوں. تم خرچ کر کے دیکھو, تم اپنے جیب سے 10 روپے نکال کے تو دیکھو, پھر دیکھو میری شان کتنی نرالی ہے کہ میں تم کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. اور جب اللہ دینے کے لیے آ جائیں گے, کسی گھر پہ جا کے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, چوکٹ پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دامن کو پھیلا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دینے والے اللہ ہیں, لینے والا غلام ہے, پھر کسی بیچ میں آدمی اور انسان کی ضرورت نہیں. بھائی میرے مالک دینے والے, میں خرچ کر دیا جس پہ خرچ کرنا تھا. یہ ہے اصل میں اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ثبوت, کہ آپ کر کے تو دیکھیے میں رحم کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. ایک آیت کریمہ پڑھ کر تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے, آنکھ سے آنسو نکل جاتے, آشوبدہ ہو جاتا جسم. اللہ نے پوری دنیا کو بنانے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے بندہ جو مجھے قرض حسنا دے, کون ہے بندہ جو مجھ کو قرض دے, کون ہے بندہ جو مجھ کو ادھار دے. اللہ کو ادھار کی کیا ضرورت, اللہ کو قرض حسنا کی کیا ضرورت, آپ بتائیے. اللہ کو ضرورت نہیں, وہ اللہ کے بندے جو لاچار, وہ اللہ کے بندے جو غریب اور مسکین, وہ اللہ کی راہ میں پڑھنے والے طلبا, وہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والا عالم دین, وہ مدارس, وہ مکاتب, وہ خانقاہیں جو اللہ کے راہ میں نکلنے والے لوگوں کے لیے ایک عالم اور مفتی بنانے کے لیے یتیم بچے کو اپنے مدرسے میں رکھ کر پڑھاتے ہیں. ان کو ضرورت ہے ان مالوں کی, ان غریبوں کو ضرورت ہے ان مالوں کی. ان کو دو, میرے پاس سے بدلہ لو. اللہ فرماتا ان کو دے دو, ان کے پاس قرضہ نہیں ہے, میرے پاس ہے. اور وہ قرض کہاں سے لے لینا, میدان محشر میں آنے کے بعد مجھ سے لے لینا, اس سے دوگنا کر کے دوں گا. 200 دیے تھے, ٹھیک ہے میری شان ہے, میں 2000 دوں گا اس کا بدل. 5000 دیے تھے, میری شان ہے, میں 5 لاکھ دوں گا اس کا بدل. خرچ کر کے تو دیکھو, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے کے تو دیکھو, انفاق فی سبیل اللہ کی عادت ڈال کے تو دیکھو. یاد کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت, وہ کیسی جماعت تھی جو ایک اشارے پر صدیق اکبر نے اپنا پورا
پورا گھر لٹا دیا، پورا گھر لٹا دیا۔ جب پوچھا نبی نے، صدیق گھر میں کچھ چھوڑ کر بھی آئے ہو؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں صرف آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آئے ہوں، کچھ نہیں۔ یہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے ایک بلبل صدیق اکبر کی کہانی۔ ایسے کئی اصحاب تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، سب کچھ، اور زندگی ایسی گزارنی شروع کر دی کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں۔ اس لیے معزز دوستو، رمضان المبارک میں خاص طور پر خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ضروری ہے، سخی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے، اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس کی مثال دے کے بیان کی گئی، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہے ویسی آپ کی سخاوت تیزی کے ساتھ چلتی تھی۔ عام مہینوں میں بھی سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کی سخاوت کا آپ پوچھیے مت، جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہے ویسی آپ کی سخاوت۔ اس لیے زکوٰۃ بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اس مال میں سے پورا مال نہیں، پورا مال۔ اب سوچو، اگر کوئی آدمی پوری زندگی بھر 1 کروڑ روپے کمایا، خالی مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کمایا محنت کرتے ہوئے، اللہ کا حکم آ گیا فوراً 1 سال ہو گیا تمہارے اوپر، 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کیا کریں گا بندہ؟ کہاں جائیں گا بندہ؟ کس کے در پہ جائیں گا بندہ؟ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اس کی روزی ہے، اس کا رزق ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے آل و اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے اہل و عیال ہے، اس کے آس پڑوس ہے، اس کے رشتہ دار ہے، اس کی شادی بیاہ کے اخراجات ہے، اس کے پرسنل کچھ معمولات ہے، اس میں بھی اس کو پیسہ لگانا ہے۔ اللہ نے کہا پورا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، 97.5% تمہارے پاس۔ اللہ کی مرضی تھی، اگر اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ 90% پورا خرچ کر دو، 10% تمہارے پاس رکھ لو، یعنی 100 میں سے 90 روپے دے دو، 10 روپے تمہارے پاس۔ لیکن نہیں، 100 میں سے 97.5% تمہارے پاس رکھ لو، وہ 2.5% جو بچ رہا نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، زکوٰۃ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد جب گر گئی، پھر وہ مومن اور اسلام اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں 82 ٹائمز زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، 82 ٹائمز، اور اس میں سے 27 مرتبہ نماز کے ساتھ بیان کیا زکوٰۃ۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کئی آیت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتی الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ بنے، کئی لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، کہا کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس لے رہے آپ اسلام کے نام پہ، ہم نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، جو کوئی زکوٰۃ کا مانع ہے اور زکوٰۃ نہیں دینے کی بات کر رہا ہے، یہ ابوبکر صدیق اس سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، وہ شخص تو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، اسلام والا ہے، مسلمان ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی بات نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں، اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب وہ بچہ بھی روک کے رکھا ہوا ہے، تو میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ جیسے نماز قائم کرنا فرض اور ضروری ہے، ویسے ہی زکوٰۃ دینا بھی فرض اور ضروری ہے۔ یہ آپ کے اور ہمارے مالوں کو پاک صاف کرتا ہے، یہ ہمارے اندر سے بخل، ریاکاری، عناد،
دشمنی، تعصب کو ختم کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم سماجی تعلقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم مسلمانوں کی یکجہتی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم رشتہ داروں، پڑوسیوں میں حسن خوبی اور اخوت اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس تاریخ سے زکوٰۃ کا سسٹم ختم ہو جائے گا، پورے مسلمان اب تو کئی اس میں شامل ہے، پورے سود میں اور انٹرسٹوں میں پڑے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں دینے کے لیے۔ اب جائیں گے بینک میں تو بغیر سودی ملے گا نہیں، کسی جگہ پر زمین اگر رکھائیں گے تو اس پہ بھی انٹرسٹ چڑھیں گا، کوئی چیز اگر خریدیں گے، گاڑی، بائک، فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، زمین، جائیداد، گھر، سونا چاندی، جو کچھ بھی ہو، انٹرسٹ لگے گا، EMI آئے گی، بنتے رہنا پڑے گا۔ اب پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، شادی کرانا ہے بچی کے لیے، 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑی، چلے گئے بینک کو، لے لیے، سونا رکھا دیا اور اس پہ انٹرسٹ چڑھتے جا رہا، بنتے جا رہے۔ اور اگر وہی کوئی صاحب نصاب کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دے کہ بھائی میں اپنی طرف سے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اگر آپ مستحق ہے، اگر آپ لے سکتے تو لے لیجیے، آپ کا کام بن جائے گا کچھ نہ کچھ، 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں، EMI بھرنے کی ضرورت نہیں، قرض میں بھی وہ شخص نہیں ہوگا، مقروض بھی نہیں ہوگا۔ کتنا پیارا سسٹم اسلام نے بنایا۔ اس لیے زکوٰۃ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ صرف زکوٰۃ دینا فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ، پورا سال اس مال پہ گزرنا تو زکوٰۃ واجب ہوتی۔ اب اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مال کتنا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی۔ آپ کئی مرتبہ، 12 مرتبہ سنے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے دی ہوں گے کئی سالوں میں، کئی مرتبہ بھی اپنی زندگی اور عمروں کے اعتبار سے، لیکن بار بار اس کو اس لیے بتایا بھی جاتا ہے کہ وہ بات پھر سے ذہن نشین ہو جائے۔ جو چیز بار بار سنی جاتی ہے وہ ذہن سے سیدھا دل پہ نقش کرتی ہے، اور جو چیز دل پہ بیٹھ جائے وہ نکلتی نہیں، اس لیے دل پر بٹھانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب سونا اور چاندی کے اعتبار سے حدیث میں بیان ہوا۔ چاندی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ ہو، سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ ہو، یا چاندی جو 52.5 تولہ ہے اس کے بقدر مال ہے، پیسہ ہے، کرنسی ہے، چاہے وہ پیسہ الماری میں ہو، چاہے وہ پیسہ جیب میں ہو، چاہے وہ پیسہ بینک میں ہو، چاہے وہ پیسہ کسی بھی جگہ پہ ہو، آپ کے پاس 2 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز آپ اس پیسوں کے مالک رہنا، دوسری چیز آپ اس پیسوں پہ آپ کا قبضہ رہنا، ملکیت بھی ہونا، قابض بھی رہنا۔ 2 چیزیں اگر ہے اور نصاب کو پہنچ رہا، زکوٰۃ واجب۔ جیسا مثلا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت فی الحال فی حال ہی اس زمانے کے اعتبار سے 63,000 روپے ہے، 63,000 روپے۔ کسی کے پاس 70,000 روپے ہے یا چاندی ہے، اور اس پر 5 رمضان کو زکوٰۃ ادا کیے تھے پچھلے سال 2023 میں، 2024 میں، آنے والے 5 تاریخ تک آپ کے پاس اتنا مال ہے، یا اس سے بڑھ بھی گیا، اس سے کم نہیں ہونا، 63,000 سے کم ہو گیا تو پھر آپ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں، کسی کے پاس 20,000 روپے تھے، مال ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے پہنچ رہی نہیں، وہ شرط ہی نہیں پائی جا رہی تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ کوئی شخص 5 تاریخ کو 63,000 روپے کا مالک بنا، 1 سال گزرا، 5 رمضان المبارک پھر آیا، اور آنے تک اس کے پاس 63,000 نہیں 20 لاکھ روپے پیسے آ گئے، تو اب وہ 63,000 کا صرف زکوٰۃ نہیں نکالیں گے بلکہ 20 لاکھ روپے کی پوری زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب یہاں پہ پورے لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈتے، آگے ہونا بلکہ مل صاحبوں سے پوچھتے، مل صاحب صرف بیفور 2 days، صرف 2 دن پہلے وہ 15 لاکھ روپے آئے تھے، پہلے نہیں تھے میرے پاس، پہلے تو صرف 5 لاکھ روپے تھے، 5 لاکھ روپے پہ 1 سال گزرا میرا، لیکن یہ 15 لاکھ روپے پہ نہیں گزرا، تو خالی 5 لاکھ روپے پہ نکالے تو چل جاتا نا مل صاحب؟ نہیں چلتا مل صاحب، پورے 20 لاکھ روپے پہ نکالنا پڑتا۔ اللہ کے راستے میں دینے کی بات آ گئی
تو کہاں ہیں چورستے بول کے ڈھونڈتے رہتے. یا ملے پلی پہ 8 رستے ہیں, کبھی کھڑ کے دیکھو آپ, وہ 8 رستے بھی کم پڑتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد. کدھر سے نکلوں میں؟ کون سی تو بھی پتلی گلی ہے کیا جہاں سے میں نکل کے اللہ خاموشی سے چل جاتا ہوں. اب 20 لاکھ روپے بھی ہے تو اس میں بھی ہلے ڈھونڈ, میں مالک نہیں ہوں, میرے ہیچنے ہو, میری بیوی کے, ٹھیک ہے بیوی نکالنا, نہیں بیوی کے پاس بھی نہیں ہے, بیوی کے بھی نہیں ہو, کس کے ہے پھر وہ الماری میں رکھے ہوئے, کس کے ہے کہ نہیں معلوم. واہ, الماری آپ کی, چابی آپ کے پاس, گھر آپ کا, کمرہ آپ کا, جہیز میں آئی سو الماری آپ کی, پھر آپ کا نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہو گئی, خرید کے لے کے فرنیچر پورا اور چابی نہیں لیے ساتھ میں. بیوقوف بولتے لوگوں سے, پاگل ہے بولتے. گاڑی تو خرید کے لے کے شو روم سے, چابی لانا بھول گئے. چھوٹا بچہ بھی رہا تو ہنس کے جاتا, انہوں اتنے بڑے ہو گئے ان کے گھٹنوں میں چیخل, گاڑی لے کے آئے لیکن چابی نہیں لے کے آئے. تو یہ پورے ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ رہی, 40 روپے میں سے 1 روپیہ دینا ہے صرف, 100 روپے میں سے 2.5% نکالنا ہے صرف. آپ امیجن کیجئے, آپ کے پاس 1000 روپے ہے, آپ 25 روپے نہیں دے سکتے. 25 روپے, 1 لاکھ روپے ہے, 2500 روپے نہیں دے سکتے, 2500 روپے. ایک مندی کھانے تو 3000 روپے چل جاتے بیٹھے, جاتے نہیں جاتے. مندی کھانے بیٹھے دوستوں کے ساتھ 4-5 ہزار روپے جاتے نہیں جاتے. اب اس کے اوپر سے انہوں شیخی بگاڑنے کے واسطے 2-3 آئٹم اور منگاتے, یہ دبئی کا ہے, یہ سعودی کا ہے, یہ میں قطر کو گیا تو پیا تھا, تم بھی پی کے دیکھو. 5000 روپے اس پہ چل جاتے, جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. سال میں 1 مرتبہ نکالنے کے بعد آتی زکوٰۃ, نہیں اب تو فی الوقت میں خود نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی. تو یہ پورے ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. دیا ہوا مال پورا اللہ کا ہے. اب امیجن کیجئے آپ کیا کاروبار کرتے آپ کو خود نہیں معلوم تھا. آپ کرانہ اسٹور ڈالتے, آپ جوتوں چپلوں کی دکان ڈالتے, یا آپ کے پاس آپ بوٹیک کا سامان ڈالتے, یا آپ کپڑوں کی تجارت کرتے, یا بزنس کرتے, آپ انجینئر بنتے, آپ ڈاکٹر بنتے, آپ وکیل بنتے. آپ کو معلوم تھا, آپ کو نالج تھی اس بات کی؟ نہیں. لیکن اللہ کرائے آپ کپڑوں کی دکان ڈال کے بیٹھے, آپ کو معلوم تھا کوئی گراہک آتا میرے پاس صبح میں, لیکن اللہ بھیجے. آپ کو معلوم تھا لینے والا کسٹمر کیا میرے پاس سے کپڑے خریدتا, نہیں معلوم, لیکن اللہ لینے لگائے. آپ کو معلوم تھا اس پہ میرے کو 4000 روپے منافع ملتا, نہیں, لیکن ملے, اللہ دینے لگائے. سب کچھ اللہ دیے, اب اللہ میرے کو قرضہ دو بول کے بول رہے, تو اس میں بھی ہیلے بہانے. نہیں میرے بھائی, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں, ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. سال میں 1 مرتبہ نکالنا ہے تو نکال دینا ضروری ہے. اور جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا, جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا, کہا گیا والذین یکنزون الذھب, کہ جب وہ مر جاتا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالتا سونا اور چاندی, یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم, جب مر جائیں گا جہنم میں ڈال دیا جائیں گا گرم انگاروں سے, اس کے پیٹھ کو, اس کے چہرے کو, اس کے سینے کو داغا جائے گا, گرم انگاروں سے داغا جائیں گا, اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ لو ھذا ما کنزتم, یہ تمہاری پراپرٹی ہے, یہ تمہارا مال ہے, یہ تمہارا سونا اور چاندی ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے. فذوقوا, چکو مزہ, ما کنتم تکنزون, جس کو تم جمع کر کے رکھ رہے. کیسا ہے مزہ؟ داغا جا رہا ہے, دکھ رہا ہے اب مزہ, جس کو تم جمع کر کے اپنی الماریوں میں اور پونجیوں میں جمع کر کے رکھ رہے تھے. اسی کے لیے ایک اور سورت نازل ہوئی, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ لوگ جو اپنے مالوں کو, پیسوں کو گن کے جمع کر کے رکھ رہے, یحسب ان مالہ اخلدا, گمان کیا کر رہے, سوچ رہے کیا یہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہیں گا. نہیں, کلا لینبذن فی الحطمہ, نہیں, یہ تو حطمہ میں ڈال دیا جائیں گا. آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی دہکائی ہوئی, لگائی ہوئی آگ ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے اس کی تکلیف کو. اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ مال اس کا ہمیشہ اس کے پاس رہیں گا. نہیں میرے دوستو, مال آپ کو دھوکہ دینے والا ہے, اولاد آپ کو دھوکہ دے دے گی, آپ کے عزیز و قریب آپ کو دھوکہ دے دیں گے, لیکن اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ کے ہو کے زندگی گزاریے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریے. اگر کسی کے پاس یہ 2 سامان ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو گئی.
اب زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا۔ عاقل معلوم ہے آپ کو، عقل مند، ہوشیار۔ مسلمان معلوم ہے آپ کو، آزاد یعنی غلام نہ رہنا، قید نہ رہنا۔ بالغ یعنی بڑا ہو جانا، نابالغ جیسے 4 سال، 5 سال، 6 سال کی بچی یا بچہ ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ بڑے ہونے کے بعد بھی بچی اور بچے کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، لیکن کئی موقع پر بچی کی شادی کے لیے والدین اور والدہ یا کوئی بھی ہو سونا یا پیسے جمع کر کے رکھتے کہ میری بیٹی کی شادی کے لیے ہے۔ اگر بیٹی کو آپ اس کا مالک بنا دیے تو بیٹی پر زکوٰۃ واجب، اگر نہیں بنائے آپ ہی مالک ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو آپ بھی ان پیسوں کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس میں بھی ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے وہ چیزیں جن سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی۔ اب ایک اور چیز کہ زکوٰۃ دینا کس کو، مستحق کون ہے؟ سب سے پہلی چیز مستحق کے لیے سب سے زیادہ یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ کے وہ رشتہ دار جو یتیم، غریب، مسکین، لاچار ہے، ان کو سب سے پہلے زکوٰۃ دیجیے۔ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیسا دوں، میرے رشتہ دار میں ہونا، میرے چاچا کے بیٹے ہونا، فلاں ہونا، پھوپھو ہونا، فلاں ہونا، بہن ہونا، فلاں ہونا، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ جائیے، زکوٰۃ کے مستحق ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ان کو، دیجیے زکوٰۃ، اور بول کے دیجیے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں سمجھا کہ آپ مستحق ہے، آپ کو کام آ جاتے اس لیے میں آپ کو دے، اس لیے کہ اس میں دوگنا ثواب ہے۔ پہلا ثواب تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ثواب ہے کہ رشتہ داروں میں صلہ رحمی آپ کیے، مالی اعتبار سے ہو چاہے جس اعتبار سے بھی ہو، دوگنا ثواب آپ کو ملیں گے۔ دوسرا دینے کا سب سے بڑا مقام اللہ کے راستے میں پڑھنے والے طلباء اور مدارس۔ ہمارے حیدرآباد کا خاص طور پہ حال یہ ہو گیا، اللہ اکبر، مدارس کو دینے کی بات آتی یا کسی پڑھائی لکھائی پہ دینے کی بات آتی یا کتابوں کو شائع کرنے کی بات آتی، چھاپنے کی، پیچھے ہٹ جاتے اور ایسا سمجھتے کہ اس سے ثواب کچھ ملیں گا ہی نہیں۔ اللہ کے راستے میں پڑھنے والے وہ طلباء، وہ بچے، وہ بچیاں بھی ہوتے ہیں جو یتیم اور غریب رہتے ہیں، ہوتے نہیں 80% بچے مدارس میں وہی پڑھتے ہیں جو غریب اور یتیم ہوتے ہیں، بقیہ واللہ عالم 10% 15% بچے ہوتے ہیں جو امیر گھرانے سے، اور مدارس کے محتمم اور ذمہ دار حضرات بھی ان کو نہ زکوٰۃ صدقات کے پیسے کھلاتے بھی نہیں، اور پہلے ہی ان کا داخلہ ہوتے وقت بول دیتے کہ بھائی آپ امیر ہیں، آپ دے سکتے ہیں، فیس پے کر سکتے ہیں، آپ فیس پے کر کے پڑھیے، ورنہ تو اگر آپ غریب ہیں، یتیم ہیں، لاچار ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ آتا، صدقہ اور فطرے کا پیسہ آتا، ہم اس سے کھلائیں گے، اس سے پڑھائیں گے، یہ بول کر ان کا داخلہ اور ایڈمیشن لیا جاتا۔ اس لیے 80% بچے مدارس میں ایسے پڑھتے ہیں جو غریب اور یتیم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زکوٰۃ، اپنے فطرات، اپنے صدقے کے پیسے ان مدارس تک، ان اللہ والوں تک، ان اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں تک پہنچائے، اور تحقیق کر کے پہنچائے مکمل طور پہ۔ ایسا نہیں کہ صرف انہوں بول دیے تو صرف دے دیں گے، نہیں، آپ خود پہنچے، آپ خود جائیں اور جا کے تحقیق کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ اور ایک چیز، سونا چاندی اور اس کے برابر پیسہ یا زمین، اپنے گھر کی زمین ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جیسا مثلا میں گھر بنانے کے لیے 100 گز یا 200 گز پلاٹ خریدا، میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، اس لیے کہ میں رہنے کے لیے جگہ خریدا، مکان بنانے کے لیے۔ ہاں، اگر کوئی منافع کمانے کے لیے منافع کمانے کے لیے زمین خرید رہے، جیسا مثلا گھر رہنے کے لیے ان کے پاس ہے، ایک زمین ان کو چانس میں دکھ رہی تھی، وہ زمین انہوں خرید لی ہے اور نیت یہ کرے کہ بھائی اس کو بیچ کے اور منافع کماؤں گا، تو جب وہ پیسہ آئیں گا بیچنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ واجب رہے گی۔ ایسے ہی کرنسی آپ کے پاس ہے، چاہے وہ کون سی بھی ہو، اس کے بارے میں بھی آپ معلومات کر کے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ویسے ہی آپ اگر انشورنس کرانا تو بالکل حرام ہے، بچے رہنا بالکل ضروری ہے، اور اگر کوئی کرا دیے تو بالکل ختم کر دیا جائے، حرام کاموں میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں۔
یہ چیزیں ہیں، اور اس بارے میں معلومات کرنے کے لیے آپ جس چیز میں بھی اشکال رکھتے ہیں مفتی صاحب تک، مولانا تک پہنچنا ضروری ہے، اور پہنچ کر مسئلہ معلوم کر لینا۔ جیسا نماز میں کچھ شک پیدا ہوا تو ہم مسئلہ معلوم کرتے کہ مول صاحب میں ایک دم رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں چلے گیا، میری نماز ہوتی نہیں ہوتی، میں تشہد پڑھے بغیر اٹھ گیا، میری نماز ہوتی نہیں ہوتی، میں ایک سلام پھیرا دوسرا سلام نہیں پھیرا تو نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ چیزاں جیسا اپنے دل میں آتے ہی ہم پوچھ لیتے فوراً، ویسے ہی زکوٰۃ بھی ایک بنیادی فرض ہے، اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اس بارے میں بھی اگر کچھ آپ کو معلومات میں کمی ہے تو مولانا مفتی صاحب تک پہنچیے، پہنچ کر ان سے معلوم کیجیے اور صحیح طریقے پر زکوٰۃ نکالیے اور نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد